آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اہل لغت و ادب پر شیطان کی چال بازیاں۔ ان میں سے بیشتر کو شیطان نے اس طرح اپنے دام فریب میں پھنسایا کہ انہیں علوم نحو اور زبان دانی کی گتھیاں سلجھانے میں مشغول کر دیا۔ اس کے دقائق اور فروعات میں گم ہو جاتا ہے، صرف زبان درست کے علم پر اکتفا نہیں کرتا، اور ان امور لازمہ سے دور رکھا جو ان پر فرض عین تھے، جیسے کہ ان عبادات کو جاننا پہچاننا جن کی معرفت و پہچان ان کے ذمہ لازمی تھی، اور آداب نفوس اور اصلاح قلوب جن کا انہیں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تھا، بلکہ تمام علوم میں سے افضل ترین علوم یعنی تفسیر قرآن، فہم حدیث اور تفقہ فی الدین سے ابلیس نے انہیں دور رکھا۔ انہوں نے اپنی پوری عمریں ایسے علوم میں لگا دی ہیں جو مقصود بھی ذات نہیں تھے، بلکہ انہیں تو قرآن و حدیث کے فہم کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب انسان نے ایک بات سمجھ لی ہے تو اسے اس کے مطابق عملی میدان میں پیش رفت کرے، کیونکہ عمل ہی کے لیے تو علم حاصل کیا جاتا ہے۔ آپ ان ادبی اور نحوی گتھیاں سلجھانے والوں میں سے ایسے بھی پائیں گے جو ماں سوائے چند باتوں کے شرعی آداب سے نابلد اور فقہی مبادیات سے ناآشنا ہوں گے، جن کا ذاتی تزکیہ نفس اور اصلاح قلب کی جانب التفات بھی نہیں ہوتا۔ باوجود اس علمی کوتا کامتی کے ان میں کبر و غرور اور فخر و نخوت پایا جاتا ہے۔ ابلیس نے انہیں یہ تخیل دے رکھا ہے کہ تم ہی علماء اسلام ہو، کیونکہ عربی گرامر اور الفاظ لغات بھی تو علوم میں سے ہیں، انہیں کی بدولت ہی تو قرآن عزیز کے معنی و مطالب سمجھے جا سکتے ہیں۔ قطعیہ بات ہے ان کے مذکورہ علوم کو حاصل کرنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف نحو کی معرفت اتنی مقدار میں ہونی چاہیے جتنی اصلاح زبان کے لیے لازم ہے۔ تفسیر قرآن اور فہم حدیث کے لیے جتنی لغت کی معرفت ضروری ہے وہ تو مختصر سا معاملہ ہی ہے اور اتنا لازمی بھی ہے، اور جو اس بقدر حاجت سے زائد ہے اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، اور اس زائد اور فاضل چیز کے حصول ہی میں عمر دراز صرف کر دینی جبکہ اس سے اہم ترین چیز چھوٹ رہی ہو تو یہ طرز عمل غلط ہے، اور اس علم کو زیادہ نفع مند چیز اور رتبے میں زیادہ اعلیٰ شے یعنی حدیث اور فقہ پر ترجیح دینا تو دھوکہ کھانا ہے۔ اگر مذکورہ تمام چیزوں کی معرفت حاصل کرنے کے لیے عمر دراز ہوتی پھر تو بہت اچھی بات تھی، لیکن عمر تو انتہائی محدود اور قلیل ہے، لہذا اس میں اہم ترین اور افضل ترین چیز ہی کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہ لوگ جاہلیت کے اشعار پڑھانے میں مصروف رہے، اور ان اشعار نے انہیں حدیث و سیرت سے محروم رکھا، جس کا اثر ان کی طبیعتوں پر نمایاں ہے، اور ان لوگوں میں سے بہت ہی قلیل تعداد کو تقوی اور پرہیزگاری میں مشغول دیکھیں گے یا قبل تمام چیز پر نظر رکھنے والا پائیں گے۔ نحو کے زیادہ تر طالب حکمران اور سلاطین ہی ہوتے ہیں، اس طرح یہ نحو حضرات ان کے مال حرام سے کھاتے ہیں، جس طرح کہ ابو علی القاسی اس کے حالات زندگی کے لیے دیکھیے زرکلی کی عالم جلد 2 صفحہ 179 سے 180 تک، وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے بارے میں۔ تو جس طرح کہ ابو علی الفاسی سلطان عجد الدولہ اس کی سوانح حیات البدایہ والنہایہ جلد 11 صفحہ 299 سے 301 تک میں ملاحظہ فرمائیے وغیرہ کے زیر سایہ رہا ہے، اور یہ لوگ کسی چیز کو اپنی قلت فقہ اور کم علمی کے باعث جائز گمان کرتے ہیں، حالانکہ وہ ناجائز ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ابو اسحاق ابراہیم بن سری الزجاج کی مشہور بات ہے، خود کہتا ہے میں قاسم بن عبداللہ کو ادب پڑھایا کرتا تھا، اور میں اس سے بھی کہا کرتا تھا کہ اگر تو اپنے والد ماجد کے عہدے تک پہنچ جائے اور وزارت کا قلم دان تجھے مل جائے تو میری کیا خدمت بچا لائے گا؟ وہ جواب دیتا جو آپ پسند کریں گے۔ میں اسے جواب دیتا مجھے 20,000 دینار عنایت کرنا، یہ میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ چند سال ہی گزرنے نہ پائے تھے کہ قاسم وزیر بنا دیا گیا۔ میں ابھی تک اس سے منسلک تھا، بلکہ اب تو میں اس کا مشیر خاص بن گیا تھا۔ ایک بار میرے دل نے اسے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، لیکن میں ڈر سا گیا۔ ابھی وزارت کا قلم دان سنبھالے ہوئے 3را روز ہی ہوا تھا کہ اس نے بذات خود مجھے بلایا اور کہا ابو اسحاق آپ نے مجھے وہ وعدہ یاد ہی نہیں کروایا۔ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کی تائید فرمائے،
میں نے آپ کی نظر کرم پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایسے فرض شناس خادم کے معاملے میں اس وعدے کو یاد کروانے کی چندہ حاجت بھی نہیں ہے۔ تو اس نے مجھے یوں جواب دیا، اس وقت حکمران اور سلطان معتد ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو اتنی رقم ایک ہی بار آپ کو دے دینا میرے لیے کچھ مشکل نہ تھا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہیں اس معاملے میں میری اس کے ساتھ کوئی بات نہ ہو جائے، لہذا آپ ازراہ کرم اسے متفرق طور پر یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے وصول کر لے۔ میں نے عرض کی ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ لوگوں کی خاطر ادھر بیٹھ جائیں، یعنی میرے پاس میرے پی اے کی حیثیت سے، اور ان کی بڑی بڑی حاجات و ضروریات کی درخواستیں وصول کرے اور ان پر انہیں اکسائیں اور ترغیب دلائیں کہ موقع کو غنیمت جانو اور اپنے کام نکلوا لو، اور ان کی کوئی حاجت و ضرورت جس کے متعلق آپ ان سے بات کریں، خواہ ممکن الحصول ہو یا محال، مجھ سے دریافت کرنے سے نہ ہچکچائیں حتیٰ کہ آپ کو مطلوبہ نذرانہ پورا نہ ہو جائے، یعنی آپ کو اس کا منہ مانگی رقم دی جائے گی۔ چنانچہ میں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ میں روزانہ اس کے سامنے لوگوں کی حاجات اور درخواستیں پیش کرتا اور وہ ان پر دستخط کر دیتا۔ بعض اوقات وہ مجھ سے دریافت کرتا کہ اس میں آپ کو کتنے مال کی ضمانت دی گئی ہے، میں بتاتا کہ اتنا مال۔ وہ مجھے کہتا کہ اس میں آپ کو خسارہ آ رہا ہے، یعنی یہ فائدہ کم ہے، اس پر تو اتنا درکار تھا، تم نے اتنا کم کیوں لیا؟ کام کا معاوضہ بڑھوا لیں تو اس طرح میں لوگوں سے مزید اضافے کا مطالبہ کرتا۔ میں ان سے مسلسل رقم میں اضافے کا کہتا جاتا اور وہ مجھے زیادہ دینے کا وعدہ کرتے جاتے، حتیٰ کہ وہ اشارہ کردہ رقم تک پہنچ جاتے جس کا موصوف نے مجھے اشارہ کیا۔ ابو اسحاق کہتا ہے، ایک بار میں نے اس کے سامنے ایک بہت بڑی درخواست یعنی کسی بڑے کام کی درخواست پیش کی جس سے مجھے 20,000 دینار حاصل ہوئے، اور اتنی لمبی مدت میں جو اصل ہوا تھا وہ تو اس سے بھی زیادہ تھا۔ چند ماہ گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، اے ابو اسحاق، کیا نذرانے کا مال پورا ہو چکا ہے؟ میں نے جواب دیا نہیں، تو وہ خاموش سا ہو گیا، اور پھر میں برابر اس کے حضور درخواستیں اور رکے وغیرہ پیش کرتا رہا۔ پھر وہ ایک ماہ کے دوران کم و بیش ایک دو بار خود پوچھا کرتا، کیا مطلوبہ مال حاصل ہو چکا ہے؟ تو میں بس کمائی اور ذریعہ آمدنی کے منقطع ہو جانے کے خوف سے یہی جواب دیتا کہ نہیں، حتیٰ کہ میرے پاس مطلوبہ رقم کا دگنا یعنی 40,000 دینار جمع ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے پھر دریافت کیا۔ اس دفعہ مجھے مسلسل جھوٹ بولنے سے شرم اور جھجک محسوس ہوئی۔ میں نے جواب دیا، وزیر صاحب کی سعادت و نیک بختی سے مطلوبہ رقم بندوں کو مل چکی ہے۔ تو کہنے لگا، واللہ آپ نے میرا فکر و غم دور کر دیا ہے، آپ کی مطلوبہ رقم ملنے تک میرا دل بے قرار ہی رہا ہے۔ ابو اسحاق کہتا ہے، پھر اس نے قلم دوات پکڑی اور بیت المال کے خزانچی کو ازراہ صلہ رحمی مبلغ 3,000 دینار مجھے دینے کے لیے تحریر میں دستخط جاری کر دی۔ میں نے وہ بھی لے لیے۔ اس کے بعد میں اس کے حضور درخواستیں پیش کرنے سے خود بخود ہی باز آ گیا، اور اب میں نہیں جانتا تھا کہ کس طرح ایسی درخواستوں کو اس کے حضور پیش کروں گا۔ جب اگلا دن آیا تو میں اس کے پاس حاضر ہوا اور حسب دستور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا اور کہا، آپ کے پاس کوئی درخواست وغیرہ ہے تو لائیں۔ وہ حسب معمول درخواست لانے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے عرض کی، میں نے تو کسی سے کوئی درخواست وصول نہیں کی، کیونکہ نذرانے کی رقم تو مکمل ہو چکی ہے، اور اب میں نہیں جانتا کہ وزیر موصوف سے کس طرح دستخط کرواؤں گا۔ وہ بولا، سبحان اللہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ سے وہ چیز ختم کر دوں گا جس کی آپ کو عادت ہو چکی ہے، اور لوگوں کو بھی اس طریقے کار کا علم ہو چکا ہے، اور اس طریقے سے آپ کا لوگوں کے ہاں عزت و مرتبہ بن چکا ہے۔ لوگ صبح و شام آپ کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں، اور اس عہدے یعنی پی اے کے منصب سے الگ ہونے کے متعلق لوگوں کو کوئی وجہ بھی معلوم نہیں، تو اس طرح لوگ آپ کے مرتبے کے کم ہو جانے کا گمان کریں گے یا آپ کے مقام کی تبدیلی کا خیال کریں گے۔ لہذا حسب معمول ان کی درخواستیں پیش کرتے رہیں اور ان سے بلا حساب وصول کرتے رہیں۔
میں نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اگلے ہی روز درخواست کے لیے حاضر خدمت ہو گیا، اور پھر اس طرح روزانہ اس کے حضور رکے اور درخواستیں پیش کرتا ہی رہا، حتیٰ کہ وہ دار فانی سے کوچ کر گیا۔ میں نے اپنا یہ مال اس طرح جمع کیا ہے۔ فقہ کی کمی کیا گل کھلا رہی ہے۔ بلا شبہ یہ آدمی علم نحو اور علم لغت میں کتنے عظیم مرتبے پر فائز تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ جو ذریعہ آمدنی اس کے لیے جاری کر دیا گیا ہے وہ اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے تو وہ اسے بیان کرتا اور نہ اس پر نازا و فرحاں ہوتا۔ اور ایسی درخواستوں پر رشوت وصول کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی کسی ایسی چیز پر درخواست لینا جائز ہے جس کے لیے وزیر کو امور سلطنت میں سے کسی امر پر تعینات کیا گیا ہو۔ اس مثال سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ فقہ کا مرتبہ دوسرے مراتب پر کس قدر بلند ہے۔ شعراء پر حملہ۔ ابلیس انہیں یہ باور کراتا ہے کہ وہ اہل ادب میں سے ہیں اور انہیں ذہانت و فطانت سے ایسا امتیازی مقام عطا کیا گیا ہے جو اوروں کو نصیب نہیں ہوا، اور پھر انہیں یہ یقین دہانی بھی کروا دی ہے کہ جس ذات نے انہیں یہ امتیازی خصوصیت عطا فرمائی ہے وہی ان کی لفظشوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے گی۔ اسی لیے آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ، بہتان، ہجوگوئی، ہتک، عزت اور بے حیائیوں کے اعتراف گویا کے تمام وادیوں میں سرگردہ پھرتے ہیں۔ شاید جب کسی کی مدح سرائی کرتا ہے تو وہ مدوح اس سے خائف ہوتا ہے کہ کہیں اس کی ہجوگوئی ہی نہ کر دے، تو اس کی برائی اور شرارت سے بچنے کے لیے وہ اسے کوئی نہ کوئی تحفہ، عطیہ، نذرانہ ضرور دیتا ہے، یا لوگوں کے مجمع عام میں اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلبے ملانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ موصوف حاضرین کے سامنے ہمارے شرم کے کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتا ہے۔ یہ دونوں ہی کسی سے زبردستی مال ہتھیانے کی صورتیں ہیں۔ آپ شعراء اور اہل ادب کی ایک بڑی تعداد کو دیکھیں گے کہ وہ ریشمی ملبوسات پہننے سے بھی پرہیز نہیں کرتے اور حدوں کو عبور کرتے ہوئے مدح و ستائش میں کذب بیانی سے بھی نہیں بچتے۔ ان کے اجتماع فسق و فجور اور میں نوشی وغیرہ پر مبنی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کہنے والے اعلانیہ یوں بھی کہتے ہیں، میں اور ادبا و بلغا کی اتنی تعداد فلاں جگہ جمع ہوئے تھے، وہاں ہم نے ایسے ایسے کلام کیے۔ ادھر ادیب ہونے کی باتیں اور ادھر شریعت اسلامیہ کی یہ خلاف ورزی، کتنی دوری، جبکہ ادب تو اللہ تعالیٰ کے حضور تقوی اور پرہیزگاری پیش کرنے کا نام ہے، اور دنیاوی امور میں اس ذہانت و فضانت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور ایسی عبادت آرائی اور سجا کلامی کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہ ہوگی جب تک کہ اس میں تقوی نہ ہو۔ جمہور ادبا اور عام شعراء کا یہ خیال ہے کہ رزق کی تنگی کے ایام میں بگڑ جاتے ہیں، کفریہ کلمات بکتے ہیں، حتیٰ کہ نوشتہ تقدیر پر ملامت کرنے لگ جاتے ہیں۔ بطور مثال ملاحظہ فرمائے، اگرچہ فضیلت و برتری میں میری ہمت مقام بلند تک بھی جا پہنچے، پھر بھی میری قسمت اور میرا نصیبہ زمین کے ساتھ ہی چمٹا ہوتا ہے۔ دوسرا کلام، زمانہ کب تلک میرے ساتھ ایسا ناروا سلوک کرتا رہے گا جن پر میں نالا رہتا ہوں، اور یہ ظالم کینہ پرور زمانہ کب تک میرے ساتھ اس نازیبا رویے کو جائز رکھے گا۔ یہ لوگ اس حقیقت کو فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ ان کی معاصی نے ان کے گزران کو تنگ کر دیا ہے۔ انہوں نے بس خواہش اپنے آپ کو عطیات و انعامات کا مستحق سمجھ رکھا ہے، اور بلاؤں اور مصیبتوں سے سلامت رہنے کو اپنا حق خیال کر رکھا ہے۔ اس کے برعکس شرعی اوامر اور دینی احکامات کی بجا آوری کو اپنے اوپر پرکا کی حیثیت بھی نہیں دیتے۔ بس اسی غفلت میں ان کی یہ ذہانت و فطانت گم ہو چکی ہے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.